ہم روز نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، عذاب بھی سلامت ہے۔ کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے کہ دنیا میں کسی کی بات نہ مانو تو وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر ایک بار دل سے توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں مگر وہ کسی کو بتاتا نہیں، ورنہ اگر وہ چاہے تو ہم سب کی عیب کھل جائیں۔ جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے تو ہماری حقیقت کیا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے کہ دنیا والوں کو اگر ہمارا ایک عیب بھی پتہ چل جائے تو فوراً پیغام چلائیں گے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ مگر میرا رب کتنا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنا گناہ گار ہیں، پھر بھی پردہ رکھتا ہے۔ وہ میاں صاحب کے فرماندے نے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، دیوے دیس نکالا، اوے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، پردے پاون والا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے پر پردہ ڈالنے والی ہے ہمارے گناہوں پر، ورنہ اگر ایک گناہ ماں باپ کے سامنے ظاہر ہو جائے تو وہ گھر سے کیا دیش سے نکال دیں گے۔ ہم پھر اس سے دوستی نہیں کرتے، یعنی پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں کرتے اپنے مالک سے، ہم پھر بھی اس سے ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخش دیے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے ہیں جی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی پیاری احادیث ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث سنانے سے پہلے قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور سنو، جب اللہ توبہ قبول فرماتا ہے نا تو صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اگر کسی پر کوئی مقدمہ ہو جائے تو سالوں بعد بھی اس کا ریکارڈ باقی رہتا ہے، مگر میرا رب ایسا کریم ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا تو اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کو بھی بلا دیتا ہے، اور اس زمین کو بھی بلا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے تھے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر کوئی گواہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ قرآن میں آیا کہ قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، مگر سچی توبہ بندے کو بچا لیتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ دنیا میں اگر کوئی ایک احسان کر دے نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، مگر جو رب صبح شام ہم پر احسان فرما رہا ہے، ہم اس کی ناراضگی سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور جھک جاؤ، معافی مانگو، ندامت اختیار کرو، لیکن افسوس
آج ہماری توبہ بھی عجیب ہو گئی ہے، زبان سے استغفار مگر دل میں ندامت نہیں۔ حالانکہ توبہ دل سے ہوتی ہے، شرمندگی کے ساتھ ہوتی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں۔ 70,000 لوگ شہر سے باہر جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے دعا شروع کی، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں بارش عطا فرما، چھوٹے بچے، بوڑھے، بیمار، جانور سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ بڑی رکت انگیز دعا جاری تھی۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور 70,000 لوگ آمین کہہ رہے تھے، مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ موجود ہے بارش نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو مجمع سے نکل جاؤ تاکہ بارش برس جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص مجمع میں بیٹھا تھا، اس نے سوچا اگر میں کھڑا ہو گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی گناہ گار ہوں۔ اس نے چادر سر پر ڈالی اور دل ہی دل میں عرض کرنے لگا، اے مالک و مولا آج مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ ابھی اس نے سچی توبہ ہی کی تھی کہ بادل آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا، اے اللہ وہ شخص تو مجمع سے نکلا بھی نہیں، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جس شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی توبہ کی وجہ سے بارش نازل کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ مجھے وہ نیک بندہ دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تب بھی میں نے اس کا پردہ رکھا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب میں اس کا راز کیسے ظاہر کروں؟ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال گناہوں میں گزار دیے۔ ایک دن آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، وہ رونے لگا اور عرض کی، اے میرے رب میں نے 20 سال تیری عبادت کی اور 20 سال تیری نافرمانی، اگر اب تیری طرف لوٹوں تو کیا تو میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اس سے غیب سے آواز آئی، جب تو ہماری طرف آیا ہم نے تجھے قبول کیا، جب تو نے ہمیں چھوڑا ہم نے تجھے مہلت دی، اب اگر تو پھر لوٹ آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آخر ہم توبہ میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ موت کسی وقت آ سکتی ہے، آج جو زندہ ہے کل اس کا جنازہ اٹھ سکتا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے پیارے اسلام بھائیوں، مال دولت
گاڑیاں، بنگلے، گھر، سب کچھ، ایون ہر چیز یہیں رہ جائے گی، قبر میں صرف اعمال ساتھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ راضی ہوا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی میرے اسلامی میٹھے اسلامی بھائیوں، اور اگر ناراض ہوا تو قبر جہنم کا گڑھ میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جلدی اپنے رب کو راضی کر لو، خدا را اپنے رب کو راضی کرو، آ جاؤ اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو تم نے ہے ہی ہے، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آؤ گے، اے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کھلے منہ آ جاؤ، رب کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہیں جی، آگے چلتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے عرض کرتا ہے، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر بخشش دیتا ہے، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ شیطان ہمیں توبہ سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ مگر سوال یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ کیا ہر شخص بڑھاپے تک پہنچتا ہے؟ کتنے نوجوان اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ آپ کے رشتہ دار، پڑوسی، احباب، دوست، کتنے نوجوان ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو، کتنوں کے آپ نے جنازے پڑھے، کتنے کے آپ نے جنازے اٹھائے، کتنے کو آپ نے دفن کیا ہوگا۔ ہیں جی، چھوٹی چھوٹی، ایون چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی قبریں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ چھوٹی قبریں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹے بچوں کی قبریں ہیں۔ تو خدا را میری آپ تمام سے جو سننے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، التماس ہے خدا را اپنے رب کو راضی کرو، اور آج اور اسی وقت یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے دوران ہی توبہ کر لو۔ بول دے، اے مالک و مولا، دل ہی دل میں بول دے، یا اللہ میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں، مجھے گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ عز و جل میری قبر میں جو ہے، میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اے مالک و مولا، جہنم سے آزادی نصیب فرما اور ہمارے سب گناہ معاف فرما دے اور گناہوں سے بچا لے۔ اے مالک و مولا، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، توبہ تو نصوح عطا فرما۔ تو آج ہی دل میں بولے، یا اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے پچھلے گناہوں سے، توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ والدین کی نافرمانی، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے سے بچتا رہوں گا، اور فقط تیری رضا کے لیے تیری عبادت کروں گا، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف بھیجوں گا۔ تو اس لیے آج ہی توبہ کر لو۔ شیطان کا ایک بار یہ بھی ہے کہ اگر گناہ چھوڑ دے تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اصل سکون جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہے، جس کا ہمارے چینل کا بھی نام ہے سکون دل، یعنی کہ آپ کو دل کو سکون ملتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر سنیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنیں گے۔ جس نے راتیں فلموں، ڈراموں، گانوں اور گناہوں میں گزاری ہوں نا، اسے کیا معلوم تہجد کی سجدوں کا لطف کیا ہے، وضو کر کے سونے کا مزہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا سکون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ یاد رکھو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر آج عبادت میں دل نہیں لگتا تو گھبراؤ نہیں، گناہوں کی بیماری دل پر چڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہیں جی، نماز پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ جس دن دل صاف ہو گیا نا، اس دن سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ ہیں جی، جس دن آپ کو یعنی دلی سکون ہوا نا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جو ہے وہ
سجدوں کی توفیق جو نصیب جو ہے وہ لذت نصیب ہو جائے گی. یعنی مطلب آپ جب سجدہ کریں گے نا، وہ کیا نا شاعر بھی بولتا ہے، حضور جب سجدہ کرتے تھے، حضور کیسے سجدہ کرتے تھے؟ لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، کیا کہا؟ اے نواسے تیری خوشی کے لیے بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لو آقا جو نوکری کے لیے بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. سجدوں میں بات آتا ہے تو سجدے کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، اللہ سے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگیں، اپنی بخشش کا سامان بنوائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں. ڈیلی تقریباً آپ استغفار کم سے کم 10 یعنی 1000 دفعہ پڑھیں یا 1200 دفعہ پڑھیں، اور درود شریف بھی آپ 1200 بار پڑھیں. کتنے ٹائم لے گا؟ 2 گھنٹے لگ جائیں گے زیادہ سے. 24 گھنٹے میں آپ 12 گھنٹے میں آپ 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے. نکال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، آپ زیادہ بھی نکال سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ، جو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو سنا ہوگا، بہت بڑے تاجر تھے. آپ کو پتہ ہے تاجر حضرات بڑے بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. درود شریف کتنا پڑھتے تھے وہ؟ درود شریف ڈیلی جو ہے وہ 24 گھنٹے کے دوران 1,00,000 مرتبہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر، 1,00,000 بار درود شریف پڑھتے. تو آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم تو 1000 بھی نہیں پڑھ پا رہے، ہم تو 100 بھی بعض اوقات نہیں پڑھ پا رہے. اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بنے، کم از کم 313 بار تو پڑھیں، یعنی اس میں کثرت میں آ جائے گی. ورنہ آپ 1200 دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور 12,000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں جی. تو آج نیت کر لیں، نیت کرتے ہیں نا، پھر نیت کر لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ اس پر استقامت عطا فرما، توبہ النصوح نصیب فرما، اور ہمیں گناہوں سے بچا لے. آئندہ آنے والے جتنے بھی گناہ ہیں ہر ان سے ہمیں محفوظ فرما، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما لے، شیطان کے وار سے محفوظ فرما لے. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. یہ دعا فرمائیے اللہ پاک سے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بگڑی بن جائے گی. تو آخر میں یہ یاد رکھو کہ توبہ کی 3 شرطیں. توبہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ ایک دفعہ پھر دہرائیے. 3. کتنی ہیں؟ 3. سنیے کون کون سے. نمبر 1، توبہ کی سب سے پہلی شرط کون سی ہے؟ نمبر 1، گناہ پر شرمندگی. آپ نے گناہ کیا، گناہ غلط چیز ہے جی، تو پھر اس پر مطلب جب شرمندگی ہوگی، اس کا مطلب ہے آپ کی توبہ کی پہلی شرط پوری ہو رہی. آپ گناہ پر شرمندگی بھی ہوئی ہے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں بڑا شرمندہ ہوں. یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں، آئندہ میں بچنے کی توفیق، یعنی آئندہ بچنے کی پوری کوشش کروں گا، یا اللہ مجھے بچا لے. اور نمبر دو کون سا پوائنٹ ہے جناب توبہ کی دوسری شرط؟ فوراً گناہ چھوڑ دینا. جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں وہ فوراً چھوڑ دینا. توبہ کا یہ دوسری شرط ہے، دوسری اور ویری امپورٹنٹ شرط ہے کہ نمبر 2 فوراً گناہ چھوڑ دینا. اور نمبر 3، یہ گناہ کی سب سے اہم اور آخری شرط یہ ہے کہ جب آپ توبہ کریں گے، توبہ کی تیسری شرط ہے، توبہ کی تیسری شرط ہے، اہم شرط، کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ یا اللہ عز و جل میں بڑا شرمندہ ہوں، میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا ہے، یا اللہ آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما. بس ایک لمحے کی سچی توبہ اللہ کو راضی کر دیتی. کیا پتہ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ توبہ کر رہے ہیں، جو بھی ناظرین سن رہے ہیں یوٹیوب کے، جتنی بھی ہماری فیملی ہے سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہ سن رہے ہوں اور ویڈیو سن رہے ہوں اور آپ اس وقت توبہ کر لیں، سچی پکی توبہ، اور اس کے بعد آپ کا اللہ سب کو لمبی زندگی بالخیر عطا فرمائے، برکتوں والی عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کسی کا وصال کا ٹائم ہو
تو کیا یہ اچھا ہو وہ توبہ کر لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچی اور پکی توبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو آپ کو پتہ ہے بہانے ڈھونڈتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول ہو اور اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ پتہ تو کوئی نہیں ہے کس کا کب ٹائم آنے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے بخش دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین بجاہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے، آپ کو اچھی لگے، دل کو سکون ہو، تو اس سکون دل چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ لائک تو ٹھوک دیا کریں نا، آپ کو کوئی پیسے لگیں گے، اور اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس کا جو اپنے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، ہو سکے قیامت کی قیامت کی نشانی، بڑی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔